السلام علیکم دوستو، یوں تو دنیا کے اندر ہزاروں لوگ روزانہ پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ ان ہزاروں پیدا ہونے والے لوگوں کی نہ تو کوئی اجتماعی طور پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کی موت کے دن پر غم منایا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں اور کچھ کام اور کارنامے ایسے کر گزرتے ہیں کہ جن کی پیدا ہونے کی خوشی ساری دنیا مناتی ہے، اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی خوشی پیدائشی دن پر اور مرنے کے دن پر غم اور ماتم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آج ہم ایسی ہی ایک شخصیت جن کا نام حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کے بارے میں کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ دراصل آج 20 نومبر ہے اور 20 نومبر 1750 کو بنگلور سے قریب ایک شہر جس کا نام دیوان حالی ہے، دیوان حالی میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام فتح علی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام حیدر علی تھا اور والدہ ماجدہ کا نام فخر النساء بیگم تھا۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا نام ارکاٹ کے ایک بزرگ ٹیپو سلطان اولیاء کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بے باک اور بے خوف شخصیت تھی جن کے کئی کارنامے آپ نے سنے ہوں گے، لیکن کچھ موٹی موٹی چیزیں ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ دراصل ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ والد حیدر علی بھی بھارت کے مجاہدین آزادی کی فہرست میں آتے ہیں۔ حیدر علی نے جنوبی ہند میں انگریزوں کے خلاف تقریباً 50 سال تک کئی جنگیں لڑی، اور اس کے بعد انگریزوں سے نفرت کا یہ جو ان کے دل کے اندر ایک انگریزوں کے خلاف نفرت تھی، اس کو وہ اپنی وراثت میں چھوڑ گئے اور اسے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھایا۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری زبانوں میں عبور انہیں حاصل تھا اور وہ بہت ساری زبانیں جانتے تھے اور ان میں مہارت حاصل رکھتے تھے، جن میں اردو، فارسی، انگریزی، فرانسیسی اور دیگر کئی زبانیں ایسی ہیں جن میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو عبور حاصل تھا۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے والد حیدر علی نے بچپن ہی سے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ فوجی ٹریننگ، گھڑ سواری اور تلوار بازی میں انہیں خاص تربیت کی تھی، جس میں وہ آگے چل کے بہت ماہر بنے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ صوم و صلات کے پابند تھے، باوضو رہا کرتے تھے اور بہت نیک شخصیت کے مالک تھے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ ہمیں پڑھنے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک مسجد جس کا نام مسجد حضرت اعلیٰ تھا، اس کی افتتاحی تقریب مسجد کی وہاں پر منعقد تھی۔ وہاں پر بہت سارے علماء کرام اور مشائخین عظام موجود تھے۔ ان سب کے بیچ یہ اعلان ہوا کہ اس مسجد کی افتتاح کی پہلی نماز کی امامت وہ شخص کرے گا جس کی آج تک کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی وہاں پر سناٹا طاری ہو گیا، اور ان سب کے بیچ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اپنی نظروں کو جھکاتے ہوئے مصلی کی طرف آگے بڑھے اور کہا کہ الحمدللہ میں صاحب ترتیب ہوں، میری آج تک کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ اس واقعے سے ہم ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی دینداری کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو مطالعہ کرنا کافی پسند تھا، اور اسی مطالعے کے شوق کی وجہ سے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک ذاتی کتب خانہ بنا رکھا تھا، جس میں تقریباً 2000 کتابیں ان کے کتب خانے میں شامل تھی۔ ایک قول کے مطابق، ایک قول آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ گیدڑ کی 100 برس کی عمر سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ دراصل یہ قول اسی مرد مجاہد حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ سائنسی علوم میں کافی دلچسپی رکھتے تھے، اسی لیے آپ کو بر صغیر میں راکٹ سازی کا موجد بھی کہا جاتا ہے۔ آپ مذہبی تعصب سے بالکل پاک تھے، جس کی کئی مثالیں آپ کی سلطنت میں شامل ہے۔
اگر آپ پر یہ الزام کہیں پر لگتا ہے کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ تعصب پسند حکمران گزرے ہیں، تو ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے وہ شخص تعصب پسند ہو سکتا ہے کہ جس کی حکومت کا وزیر اعظم ایک غیر مسلم اور ایک ہندو جس کا نام پنڈت پورنیما تھا، اور اسی طرح ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت میں اور فوج میں کئی اعلیٰ عہدوں پر کئی غیر مسلم شامل تھے۔ تو اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ مذہبی تعصب سے بالکل پاک تھے اور مذہبی تعصب پسند حکمران نہیں تھے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی فراست، حکمت اور طاقت کا انگریزوں کو بخوبی اندازہ تھا۔ انگریزوں سے کئی دفعہ جنگیں اور جھڑپیں ہوئی جس میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو فتح حاصل ہوئی۔ تو انگریزوں نے یہ اندازہ لگا رکھا تھا کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو ہم کبھی ہرا نہیں سکتے، اس لیے انگریزوں نے جو چالیں ہندوستان کے اندر چلی ان میں ایک چال شیر میسور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی چلی گئی۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو غیروں سے زیادہ اپنوں سے نقصان ہوا، اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی وزارات میں سے کچھ لوگوں کو انگریزوں نے لالچ دے کر خریدا اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بااعتماد ساتھی اور وزیر جس کا نام میر صادق تھا، میر صادق کو انگریزوں نے بڑی قیمت دے کر خریدا، اور میر صادق اور دیگر وزراء ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہوئے اور انگریزوں کے وہ چاپلوس اور انگریزوں کے محافظ بن گئے، اور انگریزوں کا ان لوگوں نے ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہترین حکمران تھے اور بہترین حکومت سلطنت خداداد کے نام سے ان کی چل رہی تھی، اس کا خاتمہ ہوا اور انگریز وہاں پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت 4 مئی 1799 کو سرنگا پٹنم کی لڑائی میں جو انگریزوں کے خلاف چل رہی تھی اس میں شہادت ہوئی، اور غداروں کی ایما پر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال 4 مئی 1799 کو سلطنت خداداد اور ٹیپو سلطان کے انتقال کے ساتھ ہی اس کا خاتمہ، پوری سلطنت کا خاتمہ عمل میں آیا، اور وہاں پر انگریز ان کی حکومت کرنے میں کامیاب ثابت ہوئے۔ جب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور وہ شہید ہوئے تو انگریز ان کی لاش کے قریب بھی آنے سے ڈر رہے تھے۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں ٹیپو سلطان اٹھ کر حملہ نہ کر دے، اس لیے وہ لاش کے قریب بھی نہیں آ رہے تھے۔ تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی لاش کے قریب جب ڈرتے ڈرتے ایک انگریز افسر پہنچا اور اس نے دیکھا کہ ٹیپو سلطان تو اب مر چکا ہے، اور انہیں یہ اعتماد ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئے پوری طرح سے کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا اب انتقال ہو چکا ہے، تو انہوں نے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی لاش پر قدم رکھا، اور انگریز افسر جس کا نام جنرل ہارس تھا اس نے یہ اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس طرح کے ایک بے باک اور بے خوف حکمران، انصاف پسند حکمران، تعصب سے پاک حکمران ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا اپنوں کی غداری کی وجہ سے پوری ایک بڑی حکومت اور بے خوفی اور بے باکی کے ساتھ چلنے والی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ 4 مئی 1799 سرنگا پٹنم کی اس لڑائی کے اندر صرف 49 سال کی عمر میں شہید ہو گئے اور جام شہادت انہوں نے نوش کیا۔ یہ ایک واقعہ اور چند موٹی موٹی باتیں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔